امام حسن کہتے ہیں میری اماں سارے کام کرتی تھی گھر کے. اب تو شہزادے ہیں نا ہمارے بچے, کام اور بچی, یعنی بچی میکے سے واپس آتی ہے تو سب سے بڑا دکھڑا یہ سناتی ہے کہ وہ کام بڑا کراتے ہیں. یہی ہے نا دکھڑا؟ ہاں نہ تو کریں. سب سے بڑا دکھڑا کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا کراتے ہوں گے, ہال نہیں چلوا لیتے کہیں, یا کچھ چکی نہیں پسوا لیتے, پتہ نہیں کون سا ایسا کام ہے. اور میں, آپ ناراض نہ ہو جانا, میں بھی بیٹی کا باپ ہوں, میں بھی بہنوں کا بھائی ہوں, میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں, لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ یہ بات نہیں ہے کوئی کرنے والی کہ سارے بچی کے ماں باپ جمع ہو کے پہنچ جاتے ہیں ہماری بچی جی کام بڑے کرتی ہے. مثلاً کیا کرتی ہے, کیا کرتی ہے وہ؟ آؤ میں بتاؤں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کیا کرتی تھی. میں نے سینکڑوں دفعہ یہ بات کی اور میرا دل کرتا ہے روزانہ کروں, پھر کرتا ہوں. دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہے کوئی اتنا غریب تو اٹھ کے بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ چھالے پڑ جاتے ہیں. میں دکھاتا ہوں, میرے رسول کی شہزادی کو چھالے پڑ جاتے. کچا مکان, جناب فاطمہ جناب فضا کی لونڈی تھی, ان سے مٹی منگاتی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی, پھر جھاڑو دیتی. امام حسن اور حسین کے درمیان پورے سال کا فرق نہیں, 11 مہینے کا فرق. دونوں بچوں کو سنبھالتی. جناب علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بوڑھی تھی. جناب فاطمہ وہ کھول کے نوکری کرتی کہ حضرت فاطمہ بول پڑتی, حضرت فاطمہ بنت اسد بول پڑتی. کہتی بیٹے فاطمہ میرا اتنا نہ خیال رکھا کر, تیرے اپنے بھی بچے ہیں. جناب فاطمہ فرماتی آپ صرف علی کی ماں تو نہیں نا, آپ میری بھی تو ماں ہے نا. یہاں بیٹیاں فلسفہ بیان کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی کس حدیث میں آیا ہے ساس سسر کی خدمت فرض ہے؟ میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا. ہم کیا کہہ رہے ہیں, کسی میں بھی نہیں آیا, لیکن یہ تو آیا ہے نا کہ شوہر راضی ہو تو اللہ راضی رہتا ہے. تو اگر شوہر ماں باپ کی خدمت سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت, اس کو تو راضی کرنا ہے نا, اس پر تو توجہ دو. حضرت فاطمہ پھر چکی پیستی. چکی چکی یہ آسان جملہ نہیں کہہ جاتے, ہم سن لیتے ہیں آپ. چکی پیس کر, جو پیس کر اس کا آٹا بنانا, پھر بچوں کے لیے کھانا پکانا. پھر ایک دن کہنے لگے علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے, خرچے زیادہ, چرخا نہیں لا دیتے. فاطمہ کیا کرو گی؟ فرمایا تھوڑا سا سود بنا لیا کروں گی, تم بیچ آیا کرنا. چلو میں تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی. یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے حضرت حسن برواتے ہیں. پھر عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی, پھر شانوں والے نبی کی شانوں والی بیٹی, پھر پاک محبوب کی پاک شہزادی, ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو مولا علی سے کہتی اگر آپ اجازت دیں تو اللہ کو راضی نہ کر لوں. حضرت علی فرماتے فاطمہ جیسے دل کرے. تو امام حسن کہتے ہیں پھر میری ماں مصلی بچھا لیتی, مصلی, اور پھر ساری رات وہ نماز پڑھتی, ساری رات. اور فرماتے ہیں جب سویرے ہاتھ اٹھاتی تو پہلی دعا یہ کرتی اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما, اے اللہ میرے رسول کی امت پہ رحم فرما. تو کہتے ہیں زمانے بیت گئے یہ دعا سنتے تھے. ایک دن میں قریب گیا تو میں نے کہا امی حضور کوئی دعا میرے لیے بھی کر دیں, کوئی حسین کے لیے بھی کر دیں, کوئی زینب کے لیے بھی کر دیں. ساری دعائیں امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ. کہ حضرت عمر نے فرمایا لوگوں تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں؟ تو لوگوں نے کہا 4 شکایتیں. ایک تو ہمارے گورنر صاحب جب شروع میں آئے تھے تو فجر کی نماز کے بعد ہی آ کے لوگوں کے بیچ بیٹھ جاتے تھے. اب اشراق چاشت کے وقت آتے ہیں, سورج پورا طلوع ہو جاتا ہے تو حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ آتے ہیں. اور دوسری شکایت یہ ہے کہ صرف دن میں ملتے ہیں, رات کو ملتے ہی نہیں. اور تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پورا دن ہوتا ہے ملاقات ہی نہیں کرتے. اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے رونے لگتے ہیں اور بے ہوش ہی ہو جاتے ہیں. آپ نے ایسا شخص گورنر بنا دیا جو دیوانہ ہے. حضرت عمر نے بلا لیا, قریب بیٹھے تھے, کہا دے سوالوں کے جواب. گردن جھکی ہوئی ہے, عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے تو پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں, میرے والا کام نہیں. فرمایا اب تو منصب تمہارے پاس ہے, تمہیں جواب تو دینا ہے. حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور 4 میرے ساتھ مسئلے ہیں. فرمایا کون سے؟ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے آپ سوال دہرائیں میں جواب دیتا ہوں. آپ نے فرمایا سعید لوگ کہتے ہیں پہلے تو سویرے آ جاتا تھا, اب تو اشراق چاشت کے وقت آتا ہے. گردن جھکائی, سناٹا چھا گیا محفل پہ. تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے. فرمانے لگے حضور میرے گھر میں خادم کوئی نہیں, بیوی بیمار ہو گئی ہے. میں نہ سویرے اٹھتا ہوں, آٹا گوندتا ہوں, روٹیاں پکاتا ہوں, گھر میں جھاڑو دیتا ہوں, باہر آنے میں دیر ہو جاتی. پہلے جواب پر ہی لوگ رونے لگے, آنسو نکلنے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے. پھر فرمایا کہ سعید تو دن کو ملتا ہے تو رات کو کیوں نہیں ملتا؟ اب
अपनी दाढ़ी पकड़ ली। कहने लगे उमर सारी सफेद हो गई है, अब तो लगता है फल पक गया है, पता नहीं वो कब मुझे कहेगा वापस आ जा। मैंने ना दिन मखलूक के लिए रखा है, रात अपने रब के लिए रखी हुई है, मुझे तकलीफ ना दी जाए। गवर्नर की बात कर रहा हूं। फिर कहा सईद यार हफ्ते में एक दिन मिलते क्यों नहीं? कहने लगे उमर ये मेरे रब के साथ पर्दा है, इसे न खोला जाए। मेरा पर्दा है ना, मैंने अपने रब के साथ अपने पर्दे रखे हुए हैं। फरमाया नहीं आप बताएं। हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे गरीब हूं, एक ही जोड़ा मेरे पास है, मैं गरीब, मेरे जैसे लोग इनके पास दर्जनों जोड़े हैं और इसके बावजूद उनकी जुबानों पर शुक्र उस तरह नहीं आता जैसे आना चाहिए। मैंने कहा ना कि मेरी उजरत मेरी मेहनत से ज्यादा क्यों है, मेरे मोहसन तेरे एहसान से डर लगता है। हज़रत सईद बिन आमिर कहने लगे एक जोड़ा है, हफ्ते में एक दिन धो के खुश्क होने को डाल लेता हूँ, फिर बीवी के कपड़े पहन के बैठा रहता हूँ। किस तरह घर से बाहर निकलूं? मेरा पर्दा था, मैं अपनी गरीबियां लोगों के सामने नहीं रखना चाहता, मैं जानूं मेरा रब जाने, मैं राजी हूं ना उसकी रजा पे। अब तो हजरत उमर हिचकियां लेकर रोने लगे, फरमाने लगे चल आखिरी सवाल का जवाब ही दे दे, कभी कभी रोते हो तो बेहोश ही हो जाते हो। हजरत सईद बिन आमिर फिर रोने लगे, फरमाने लगे बड़ी उम्र का हो गया था जब कलमा पड़ा था, जब वो पिछले गुनाह याद आते हैं ना। मेरे सामने लोगों ने हजरत हबीब बिन अदी को सजा दी थी मक्के में और मैं उस वक्त मुसलमान नहीं था, मैं मदद नहीं कर सकता। जब वो वक्त याद आता है तो बर्दाश्त सोचता हूँ कैसे अल्लाह के हुजूर जाऊंगा। दोस्तों दुआ करना, ये वतन जो दाता साहब का है, जो बाबा फरीद का है, जो गरीबों का है, कमजोरों का है, मजदूरों का है, अल्लाह इस मुल्क को भी कोई ऐसा शख्स अता फरमा दे।